بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید صاحب کے ریزگنیشن کا ایشو، اور پھر دوسرا ایشو ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کا آرٹیکل چھپا اکانومسٹ میں، اس آرٹیکل کے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور پھر یہ کہ جیل مینول کیا کہتا ہے، اور کیا واقعی وہ گھوسٹ آرٹیکل ہے کہ یا عمران خان صاحب نے لکھا اور لکھ کے بھیجا. یہ سب اس طرح کے جو ایشوز ہیں، ان دو ایشوز کے اوپر پرائمریلی بات کروں گا. اور سب سے پہلے آج چونکہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے جو سینٹ میں جس طریقے سے آل آف اے سڈن ایک قرارداد پیش ہوئی، قرارداد پاس ہو گئی، اور قرارداد کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں 8 فروری کو ان الیکشنز کو کہ پوسٹ پون کیا جائے، ان کو ملتوی کیا جائے. اور اس تناظر میں آپ کو پتہ ہے بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی، اور ابھی بھی ہیڈ لائنز اسی ایشو کے اوپر بن رہی ہیں. کوئی لوگ کورٹس میں جا رہے ہیں، سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آ رہا ہے. میڈیا کے اوپر بھی ڈسکشنز، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کوئی کھیل ہے، کیا اس کا مقصد کیا ہے. تو ابھی سب اسی کنٹروورسی کے اوپر یا اسی ایشو کے اوپر ابھی لوگ فوکس تھے کہ آل آف اے سڈن یہ خبر آئی کہ جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری ہیں عمر حمید صاحب، انہوں نے اپنا ریزگنیشن دے دیا، اور ان کے استعفے کی جو خبر آ گئی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر. اور اس سے پھر وہی والی اسپیکولیشن یہ فردر ہو گئی کہ کیا اب الیکشنز ہو سکتے ہیں، وہ کیا ممکن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور پھر اس لحاظ سے جو سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک رسپانس آیا جس میں انہوں نے جو بات لکھی، ریزگنیشن کا تو انہوں نے حوالہ نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ بات لکھی کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ذہین اور محنتی آفیسر ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کمیشن کا کام کر رہے ہیں. تاہم پچھلے کچھ دنوں سے ان کی صحت خراب تھی، اور وہ اس سے قبل بھی میڈیکل ریسٹ پر رہے. اب بھی اگر ان کی صحت نے اجازت دی تو وہ جلد ہی اپنے فرائض منصبی سر انجام دیں گے. الیکشن کمیشن مکمل طور پر فعال ہے اور اس کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ یا رخنا نہیں ہے. حتیٰ کہ تعطیلات کے دنوں میں بھی الیکشن کمیشن اور اس کے دفاتر کام کر رہے ہیں. سیکرٹری کی غیر موجودگی میں کمیشن کے دونوں اسپیشل سیکرٹری صاحبان احسن طریقے سے کمیشن کے کام کو چلا رہے ہیں. اچھا، یہ اب ظاہر ہے ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی جس میں آپ کو یہ تقریباً یہ تو اس کا ڈینائل نہیں تھا کہ استعفیٰ انہوں نے نہیں دیا، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ والی بات کہ ابھی تک جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے یا الیکشن کمیشن نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ قبول نہیں کیا. لیکن ڈیفینیٹلی اس سے وہی والی بات کہ جو جس قسم کی اسپیکولیشن کہ اس کے کیا کنسیکوینس ہو سکتے ہیں، اور الیکشن کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا بھی جانے کا تعلق جو ہے وہ الیکشنز کو ڈیلے سے تعلق ہے، کوئی اس قسم کی بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک عمر حمید صاحب کی میرا نہیں خیال کہ کسی سے بات ہوئی ہے. میں نے بھی کوشش کی، میں ان کو جانتا ہوں کافی عرصے سے بلکہ جانتا ہوں، تو میں نے بھی ان کو کال کرنے کی کوشش کی. میری ابھی بات ہوئی نہیں ان سے. لیکن یہ ہے کہ آج کل ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں اور شاید پورے پاکستان میں جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں، ایک یہاں پہ فلو ظاہر ہے بہت زیادہ ہے آج کل، اور پورے پاکستان میں یہ بھی اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں کہ نہ صرف یہاں پہ ہے بلکہ پورے پاکستان ڈفرینٹ ریجنز میں اس دفعہ بڑا سویر قسم کا فلو آ رہا ہے. بہت سے لوگ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا کا یہ کوئی ویریئنٹ ہے. تو اینی ہاؤ یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ جو عمر حمید صاحب ہیں ان کے ہیلتھ ایشوز سے ریلیٹڈ اگر یہ بات ہے تو اس میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ صرف سیکرٹری کے جانے سے، اگر سیکرٹری فرض کریں کہ ریزگنیشن وہ کر دیں اور کسی اور وجہ سے کر دیں، اور وہ کوئی سیکرٹری یہ کہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کہ اس موقع کے اوپر میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تاکہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں، تو اتنا مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جو اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، فرض کریں جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور اسی لحاظ سے ہر یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں، صوبوں میں، فیڈرل گورنمنٹ میں وزارتیں ہیں، ڈویژنز ہیں، صوبوں میں ڈپارٹمنٹس ہیں،
ان کے سیکٹریز ہوتے ہیں. اور اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ صرف سیکٹری کی جانے سے کام کے اوپر، فنکشننگ کے اوپر جو ہے اس منسٹری کی، اس ڈویژن کی، اس ڈپارٹمنٹ کی، یا اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فنکشننگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بیکاز بہت زیادہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بڑا ادارہ ہے، اور اس میں وہی والی بات ہے کہ اس کے نیچے تو 2 اسپیشل سیکٹریز بھی موجود ہیں، اور پھر ایڈیشنل سیکٹریز ہوں گے، جوائنٹ سیکٹریز، ڈپٹی سیکٹریز، سب کچھ. تو وہ جو سارے کام ہوتے ہیں، آپ کو بتایا کہ اس لحاظ سے وہ بیسیکلی ڈفرینٹ ونگز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سیلز ہوتے ہیں، تو اپنا اپنا کام سب کر رہے ہوتے ہیں. سیکٹری تو اوور سی کرتا ہے، اور اس کے نیچے چونکہ 2 اسپیشل سیکٹریز ہیں. سو اوور آل جو ایک بات کہ جی کسی ایک افسر یا جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا ہے، لائک اسی طریقے سے کہ جی اگر جو سرکاری افسر ہے کوئی سیکٹری، اس کے جانے سے اگر الیکشنز کی ڈیلے کا کوئی بہانہ ہو سکتا ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اور میرا خیال ہے کہ یہ بیماری والی بات جینوئن ہوگی، اور اسی لحاظ سے اب دیکھنا یہ رہا ہے کہ جی کیا وہ واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور لیکن اگر فرض کریں کہ ان کا ریزگنیشن قبول بھی کر لیا جائے تو حکومت امیڈیٹلی کوئی دوسرا بھی سیکٹری الیکشن کمیشن اپوائنٹ کر سکتی ہے. لیکن وہی والی بات کہ کام جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو اصل پاورز ہیں وہ کمیشن کے پاس ہوتی ہیں، چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبرز کے پاس. اور باقی جو ہے آپ کو پتہ ہے پورے کا پورا جو ادارہ ہے انکلوڈنگ سیکٹری الیکشن کمیشن، بیسیکلی ان کا کام جو ہے وہی اسی لحاظ سے کہ جی جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں، جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، ان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے الیکشن سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تو تھا مسئلہ الیکشن کمیشن کے متعلق اور سیکٹری الیکشن کمیشن کے متعلق. اب دوسرا ایشو ہے جی یہ جو اکانومسٹ میں عمران خان صاحب کا آرٹیکل چھپا، جس میں انہوں نے، جو بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنا بیانیہ شاید تبدیل کر دیا ہوگا، یا یہ والی بات کہ پہلے وہ جو ان کا فوج مخالف بیانیہ تھا، یا جو ایک ٹکراؤ کی پالیسی تھی، کہ اب پاسبلی چونکہ ان کے جو لیڈرز ہیں جو باہر ہیں، ان کے انکمبنٹ چیئرمین اور دوسرے لیڈرز، وہ تو اب کہتے ہیں کہ فوج سے ہماری تو کوئی لڑائی ہے نہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، اور یہ کہ جی ہم فوج کے اگینسٹ بات نہیں کریں گے، ہم کسی سے بھی ہم انتقام کی بھی بات کہ جی وہ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ کہ جی اب وہ والا جو بیانیہ پہلے بیانیہ تھا، اب اس بیانیے سے پی ٹی آئی کا تعلق نہیں. لیکن عمران خان صاحب کے آرٹیکل میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر وہی باتیں دہرا دیں، اپنی وہی والی جو ان کی پرانی جو شکایتیں تھیں، پرانے الزامات تھے جس قسم کے، اور اس میں انہوں نے مئی 9 کے حوالے سے بھی یہ کہہ دیا کہ جی وہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا، اور وہ تو بیسیکلی اس آپریشن کے وجہ سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ لیا، اور جس طریقے سے وہ کیا گیا تو اس کے اوپر انہوں نے وہی والی بات، مطلب ہے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو کانسپریسی ہمارے پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے، نہ کہ ایسا نہیں کہ جی یہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے وہ کچھ کیا، یہ تو سب کچھ اس سائڈ سے، دوسری سائڈ سے ہوا، یعنی اور کانسپریسی کی جو بات کی، اور وہ یہ کہ جی اسی کی بنیاد کے اوپر سارا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر. اچھا اب یہ ہے کہ جی یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر بریفلی صرف میں یہ بات کروں گا کہ اب پی ٹی آئی کے لیڈرز کی ویڈیوز آئیں کہ جی ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جا کے وہاں پہ جا کے ہم نے احتجاج کرنا ہے، اور پھر وہ جلوس جا رہے تھے. اسی طریقے سے جے ایچ کیو کے سامنے جا کے احتجاج کرنا ہے. پی ٹی آئی کے لیڈرز کی ویڈیوز موجود ہیں، پھر آڈیوز موجود ہیں بہت سے لوگوں کی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، اور پھر سارا کچھ تمام طرح ڈیٹیلز. کیا یہ جو لوگ، یہ جو آڈیوز تھیں، ویڈیوز تھیں، اور جو کہ یہ ثابت کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی یہ پلاننگ تھی کہ ہم نے فوجی جو تنصیبات ہیں ان کے باہر جا کے ہم نے احتجاج کرنا ہے. میں یہ اب نہیں کہہ رہا، حالانکہ اس میں تو وہ بھی بات ہے کہ جی ہم نے رینسیک کر دیا، جلا دیا، کچھ نہیں چھوڑا، اور یہ کہ جی ہم آج سبق سکھا کے آئے ہیں، سبق سکھائیں گے، بہت کچھ یہ اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں. لیکن یہ بات اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ یہ پلاننگ بھی تھی، یہ ایک فیصلہ تھا. اور انہی ویڈیوز سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مقصد یہی تھا کہ جی جو فوجی تنصیبات ہیں، فوجی عمارتیں ہیں، جو وہاں پہ جا کے ان کے باہر جا کے احتجاج کرنا ہے. اچھا خیر اینی ہو، اس کے اوپر تو اب وہی جو والی کل بھی میں بات کی کہ ایک جو ایک خبر تھی کہ کیبنٹ کمیٹی اب وہ ایک بن گئی اس کی، اور اس کمیٹی نے اب اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر کے تو اس کو بیسیکلی ایک سرکاری طور کے اوپر پوری مئی 9 کی اوور آل پوری کانسپریسی کے اوپر اس کو ایک اس کے اوپر اختیار کرنا ہے، بیسیکلی جو کیس اختیار کرنا ہے، اپنی فائنڈنگز دینی ہے تاکہ اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے آفیشیل، اور پھر آگے کے لیے کہ جی آگے کیا ہوگا، کیا اور نئی حکومت آ کے کیا کر سکتی ہے. اچھا
یہ جو آرٹیکل تھا اس میں مطلب ہے کہ یہ بھی کہا گیا، ایک تو فوج کے متعلق اسٹیبلشمنٹ کا بار بار ذکر کیا گیا، فوج کے متعلق، پھر میرے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، وہی ساری باتیں ساری باتیں. اچھا، اب اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی ہوئی. پھر ہم نے جیسے جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ابھی، جو بیرسٹر گوہر صاحب، وہ ہمیں نظر آئے کہ جس قسم کی ان کی بات تھی کہ جی وہ دور ہوتے ہوئے نظر آئے، وہ ڈسٹنس کر رہے تھے اور وہ شبہ پیدا کر رہے تھے کہ جیسے یہ عمران خان نے نہیں لکھا. اور اسی قسم کی بات جو انفارمیشن منسٹر ہیں سولنگی صاحب، انہوں نے کر دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو آرٹیکل تھا یہ گوسٹ آرٹیکل ہے. انہوں نے اس کو گوسٹ آرٹیکل کہا کہ یہ عمران خان کا آرٹیکل نہیں ہے، اور نہ کچھ وہاں سے گیا، اور اس طرح کی بات انہوں نے کی. اور یہ بات ظاہر انہوں نے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بھی کی. اچھا، پھر اس کے اوپر جب چیئرمین گوہر علی خان صاحب نے یہ بات کی تو پی ٹی آئی کے جو رؤف حسن صاحب ہیں، جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو آرٹیکل عمران خان صاحب کا ہی ہے اور انہوں نے ہی لکھا ہے، انہوں نے یہ کنفرمیشن. سو ابھی وہی والی کنفیوژن کہ جی اصل بات کیا ہے، اصل بات کیا نہیں ہے، جو وہ اس کے اوپر ایک کنفیوژن ہے. لیکن پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے، لیکن دوسری سائڈ کے اوپر حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا. اور اس کے اوپر مرتضیٰ سرنگی صاحب نے کہا کہ بیسیکلی یہ سبجیکٹ پنجاب کا ہے اور وہاں پہ تحقیقات ہو رہی ہوں گی، اور وہ جو تحقیقات ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے تحقیقات کب کس حد تک کی، اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے، گورنمنٹ کس قسم کی اناؤنسمنٹ کرتی ہے اس کے بارے میں، اور کس قسم کی ڈیٹیل سامنے آتی ہیں. لیکن جو اگر آپ پاکستان کے جیل سے متعلق جو پاکستان پریزن رولز کو اگر آپ اسٹڈی کریں، جو 1978 کے جو پاکستان پریزن جیلوں کے متعلق جو ہمارے رولز ہیں ان کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو ان کے مطابق تو یہ ہے کہ جی جو لوگ سپیریئر کلاس کے جو پرزنرز ہوتے ہیں، مطلب جس طرح عمران خان صاحب فرض کریں بی کلاس ان کو ملی ہے، یا وہی جن کو بہتر سہولیات دی جاتی ہیں، تو جو پرزنرز مطلب جیل میں جو لوگ وہاں پہ قید ہوتے ہیں، جن کو اس قسم کی سہولتیں دی جاتی ہیں، یا جو سپیریئر کلاس کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس کے وہ جو پرزنرز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہفتے میں وہ ایک لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں اور ایک انٹرویو دے سکتے ہیں. اچھا، انہی رولز کے متعلق یہ ہے کہ جی لیکن جو بھی لیٹر لکھیں گے، جو بھی انٹرویو دیا جائے گا، وہ جیل سپرنٹینڈنٹ مطلب ہے کہ اس کو وہ ظاہر ہے اس کی اجازت سے ایک تو ہوگا، پھر اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا کچھ اس میں انٹرویو میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے یا لکھا کیا جا رہا ہے خط. یہ اختیار ہے سپرنٹینڈنٹ کے پاس. اور یہ کہ کوئی بھی چیز جو جا رہی ہو کسی بھی قیدی کے پاس یا کسی قیدی کے پاس سے باہر کسی بھی طرف جا رہی ہو، ڈاک ہے، خط ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اس کو پورا نالج ہونا چاہیے، وہ گو تھرو کر سکتا ہے، وہ خط کو پڑھ سکتا ہے، نہیں بلکہ ضروری ہے کہ وہ خط بھی پڑھے گا، سب کچھ ہوگا. سو اگر یہ آرٹیکل لکھا گیا تو اس آرٹیکل کی جو نیچر ہے وہ سیاسی نیچر ہے، ظاہر ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس آرٹیکل یہ جو پاکستان پریزن رولز ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی پولیٹیکل میٹر کے اوپر خط نہیں لکھا جا سکتا. کوئی جو اگر آپ خط لکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز لکھتے ہیں یا انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ جی اس میں کوئی بھی پولیٹیکل میٹر نہیں ہو سکتا. اس میں یہ نہیں، پرائیویٹ بات ہو سکتی ہے، ڈومیسٹک افیئرز کی بات ہو سکتی ہے، یہ جو خط لکھا جاتا ہے، مضمون لکھا جائے. لیکن اگر آپ سیاسی بات کریں گے، سیاست کریں گے، تو اس میں سیاست کی اجازت نہیں ہے پاکستان پریزن رولز 1978 کے مطابق. اور اگر فرض کریں کہ اس قسم کی کوئی وائلیشن پائی جاتی ہے تو اس میں یہ اختیار ہوتا ہے جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے ان کے پاس کہ جی وہ جو سہولتیں ہوتی ہیں، جو سہولتیں دی جاتی ہیں اس پریزن کو، وہ وڈرا کر لیں. مطلب ہے کہ اگر فرض کریں کہ جی جس طرح ہے کہ جی ہفتے میں اسی کلاس کے جو لوگ ہیں ان کو 6 لوگ ان کو مل سکتے ہیں، تو وہ اس سہولت کو وڈرا کر سکتے ہیں، وہ خط لکھنے والی سہولت کو وڈرا کر سکتے ہیں، وہ انٹرویو والی جو سہولت ہے اس کو وڈرا کر سکتا ہے. اور یہ جو ہے یہ بہت بڑا ایک اختیار ہوتا ہے جو جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جی سب کے سب کا جتنی بھی جو چیزیں وہی جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کون ملا، کون سا خط گیا، کون سا خط آیا،
جو بھی انفارمیشن ہے وہ سب کا یا انٹرویو ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیٹیلز آتی ہیں، بیکاز فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جو پنجاب جو فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہے، انہوں نے تو کلیئرلی پوزیشن ایک لے لی کہ یہ ایک گوسٹ آرٹیکل ہے، یہ عمران خان صاحب نے نہیں لکھا، ان کے نام کو استعمال کر کے یہ لکھا گیا. اور اگر یہ بات حقیقت ہے اور تو اس کو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشنز ریکوائرڈ ہیں، اور جو کہ سولنگی صاحب کے مطابق ہی، جو کہ آج ہمارے نیوز میں اور جنگ میں ایک خبر بھی چھپی فخر دورانی کی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی پنجاب گورنمنٹ اس کے اوپر تحقیقات کر رہی ہوگی، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس تحقیقات کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. لیکن ایز اگینسٹ یہ جو کہتے ہیں نا سولنگی صاحب نے گوسٹ آرٹیکل کا لکھا، اکانومسٹ کی طرف سے ایک جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل آپ دیکھیں، ان کے ٹویٹر کے اوپر چلے جائیں، تو اس میں وہ اس کو اسی آرٹیکل کو مطلب ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد بار بار مطلب ہے کہ ٹویٹ کر رہے ہیں اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اس سے جو اکانومسٹ ہے ان کی جو ٹویٹر ہے یا ان کے جو اخبار ہے اس کو پڑھنے والے ان کو زیادہ سے زیادہ مل رہے ہیں. اور چونکہ پاکستان کی حکومت کا ابھی ویو پوائنٹ یہ آ گیا کہ گوسٹ آرٹیکل ہے، اور اس لحاظ سے یہ ایک کنٹروورسی ظاہر ہے جنریٹ ہو گئی، اور اس لیے جو اکانومسٹ ہے میرا خیال ہے کہ اسی تناظر میں وہ اس آرٹیکل کو وہ بار بار اپنے ٹویٹر کے اوپر ریپیٹ کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ اگر ایک ٹویٹ کیا انہوں نے 8 گھنٹے پہلے 10 گھنٹے پہلے، تو ابھی پھر انہوں نے اس کو ایک نیا ٹویٹ کر دیا، اور آرٹیکل وہی پبلش کر کے اور آرٹیکل کے کنٹینٹ کو مطلب ہے کہ ٹویٹ میں چینج کرتے جا رہے ہیں. اور اس لحاظ سے تو یہ 2 ایشوز تھے جن کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.